نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم صدق الله العظيم. نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوانوں، ابھی آپ حضرات ماہ محرم الحرام میں ہونے والی بدعات و خرافات کے بارے میں علماء کرام کی زبانی بیان سماعت فرما رہے تھے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے کی جو عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور جو خیالات گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقیناً قابل افسوس ہیں، اور ہماری تعلیمات آج تک ان خرافات کا ماتم کرتی چلی آئی ہیں. مگر ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس مقدس مہینے میں کیے جانے والا نوحہ و ماتم، سینہ کوبی و شمشیر زنی یا حسین کے نعرے، بنوٹ و اکھاڑا اور تعزیہ، یہ سب بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اسی طرح ان کی کوئی اصل بھی نہیں ہے، بلکہ تعزیہ داری کی بدعت ہندوستان میں امیر تیمور کے زمانے میں 801 ہجری سے شروع ہوئی اور 962 ہجری میں ہمایوں بادشاہ نے بیرم خان کو بھیج کر 46 تولہ کا زمرد تعزیہ ہندوستان منگوایا تھا. بہرحال صف اول کے بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر اسلاف نے نہ کبھی محرم کو اس طرح منایا ہے اور نہ کبھی اظہار رنج و الم کے لیے اس کی کوئی تخصیص کی ہے، بلکہ وہ صرف ایک مہینہ ہے اور مہینہ بھی حرمت والا. قرآن حکیم کے الفاظ میں منہا اربعۃ حرم کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے. اب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کی بدعات و خرافات کو انجام دینے کی کسی بھی قیمت پر کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے اس کی حرمت تار ہو جائے گی، بلکہ اس کے برخلاف اس کا ایک بہت اہم اور قابل قدر پس منظر ہے جس سے عوام تقریباً نابلد ہے، اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ وہ اس ماہ کے برکات و فضائل سے قطع نظر ہو کر یہ بدعات انجام دیتے ہیں.
یہ بدعات انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف چند اہم موضوعات پر روشنی ڈال دو۔ نمبر 1، محرم الحرام کی فضیلت و عظمت۔ نمبر 2، یوم عاشوراء ہی غم کی تاریخ کی۔ نمبر 3، شہید کا مقام و مرتبہ۔ نمبر 4، حق پرستوں کی پہچان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس مہینہ میں ایک دن آتا ہے جسے عاشوراء کہتے ہیں۔ احادیث و روایات میں اس دن کے فضائل و برکات بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور تاریخ میں اس دن سے متعلق بہت سے واقعات منسوب ہیں جن کا اسلام میں اعتبار ہے۔ روز اول ہی سے سال کا یہ اول مہینہ اور مہینہ کی مبارک دن عاشوراء بڑا ہی اہم اور محترم بشان رہا ہے، لہذا اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جوں کا توں سینے سے لگا لے اور اس کو اپنا متاع گمشدہ سمجھ کر اپنا لے اور ذرا بھی اس روش سے منحرف نہ ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب نے اپنایا تھا، کیونکہ وہی ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ محرم الحرام کی فضیلت و عظمت اس امت کے واحد اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس دن کی فضیلت و عظمت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ میمون بن مہران نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم میں عاشوراء کے دن روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس روز کسی یتیم پر شفقت سے ہاتھ رکھے اس سے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجے عطا ہوتے ہیں، اور جو اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات کی ایک طویل فہرست بنائی، بیان فرمائی۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام خصوصیات کا احاطہ کر لیا ہے جس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن عرش و کرسی، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن ہوئی، اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے پہلے اسی دن اسی دن قیامت آئے گی۔
حاضرین گرامی، ماہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب غور کیجئے کہ جس دن کے ساتھ بے شمار متبرک واقعات وابستہ ہوں وہ کتنا عظیم دن ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے علاوہ سال کے 365 دنوں میں ایک بھی دن اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور یہ صرف اس کی تاریخ حیثیت ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی اور شرعی حیثیت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، جو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صحابی رسول حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے عاشورہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اس روز حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑی عظمت کا دن ہے۔ اب ہم اس دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس سے زیادہ ہمارا تعلق ان سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ حضور رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پورے سال میں ایک روزہ فرض کیا گیا تھا اور وہ عاشورہ کا روزہ تھا جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اسی لیے یہ نہایت اہم دن ہے۔ مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں میں تاخیر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس دن کی برکت سے سال بھر اس میں فراخی کرتا ہے۔ دوستو، یہ حال ہے ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت و عظمت کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دن کا احترام کرتے ہیں، یعنی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال اور مومنین کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور پوری امت کا ثواب پاتے ہیں۔ مسرت و خوشی اور فخر سے خالق کے کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے جس میں روزہ رکھنے والے کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، یوم عاشورہ یہ کی تاریخ کیوں؟ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یوم عاشورہ کی تمام تاریخی اہمیت اور شرعی حیثیتوں کو پس پش ڈال کر یہ گمان کر لیا ہے یوم عاشورہ کی اہمیت نواسہ رسول دیگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ہے، اسی لیے انہوں نے پورے مہینہ کو غم کا مہینہ 10ویں محرم کو غم کی تاریخ قرار دے دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں خوشی و مسرت کی کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے، خواہ وہ نکاح مسنونہ ہو یا خطبہ مشروع۔ حاضرین گرامی، اگر ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینے کی وجہ سے صرف یہی ہے کہ اس میں فرزند شیر خدا کو شہید کیا گیا، یاد رکھیے کہ اس کو غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ قرار دینا ہرگز مناسب نہیں، اس لیے محض حق کی خاطر مومن کے لیے شہادت کا جام پی لینا کوئی غم کی بات نہیں بلکہ وہ خوشی اور فخر کی بات ہے۔ شہادت تو ایسا منصب ہے اور ایسی قابل رشک نعمت ہے جس کی خواہش سید الانبیاء نے بھی ظاہر فرمائی تھی، ارشاد عالی ہے لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ واقعی شہادت ایسا جام ہے جس کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا حیات رکھتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنی پیغمبر کے شہر میں موت دے۔ داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا
فضت ورب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حاضرین مجلس، آخر یہ کیسی سعادت ہے جس کی تمنا ہادی کائنات محمد عربی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسی خوشخبریوں کے بعد کیا شہادت کا سانحہ لائق رنج و علم ہو سکتا ہے؟ حاضرین گرامی، شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور پھر ذرا غور فرمائیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں جیتے ہیں یا ہارے ہیں؟ اگر جیتے ہیں اور یقیناً جیتے ہیں تو پھر جیت پر یہ غم کیوں؟ یہ رونا پیٹنا یا حسن کے نعرے لگانا، تازیہ نکالنا، بھاگتی ہوئی آگ پر چلنا، شمشیر زمین اور سینہ کوبی کرنا، شربت اور کھچڑا تقسیم کرنا، ایک سچے مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہو کر وہ منصب مل گیا جو اپنی تلوار سے 100 سر قلم کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ شہید کو حیات و جاودانی ملتی ہے۔ اور اس کے بارے میں باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حدیث نبویہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جامع شہادت نوش کر لینے کے بعد شہید کو اللہ کے یہاں جو مقام و مرتبہ نصیب ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ترمذی کی روایت ہے جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص اس دنیا میں لوٹنے کی تمنا نہ کرے گا مگر شہید کو شہادت کی وجہ سے جو اعزاز و اکرام ملے گا اس کی بنا پر وہ تمنا کرے گا کہ اس کو بار بار دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ بار بار شہید ہو اور اس کا اعزاز و اکرام بڑھتا ہی چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں اور احادیث کی روشنی میں وہ زندہ ہیں تو پھر زندہ پر نالا و بکا کرنا، ماتم و شیون کرنا، تعزیہ نکالنا کیا مانا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پھر بھی شمشیر زنی اور سینہ کوبی کی جاتی ہے، داغتی ہوئی آگ پر چل کر یا حسن کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہدا کے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ غم حسین رضی اللہ عنہ میں گریبان چاک کرتے ہیں اور نوحہ و ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ویسے عظیم شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہیں۔ الزامی طور پر ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگر مظلومانہ شہادت ہی کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ اور کوئی تاریخ غم کی تاریخ قرار پاتی ہے تو پھر 10ویں محرم ہی پہلے کیوں؟ اس سے قبل یکم محرم الحرام کو بھی غم کی تاریخ قرار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جنہوں نے پورے عالم میں دین کا ڈنکا بجا دیا۔ اور اس سے بھی پہلے ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بے رحمانہ طریقہ سے اعلانیہ شہید کر دیا گیا۔ اور اس سے بھی قبل ماہ شوال کو غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایسے غزوہ میں بے دردانہ اور بے رحمانہ طریقے سے شہید کیا گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے اور ان کی نعش کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا گیا جس سے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم خود معائنہ فرمایا تو تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے اور
اس سے بھی پہلے ماہ رمضان المبارک کو غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھی والد محترم ہوتے ہیں، شہید کر دیے گئے۔ حاضرین گرامی، اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ محض مظلومانہ شہادت ہی کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ اور کسی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر آخر کس کس مہینے کو غم کا مہینہ اور کس کس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ یہ مختصر سا تذکرہ تو ان شہدائے اسلام کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قریبی رشتہ دار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں کسی طرح کم نہ تھی، ورنہ مذہب اسلامی کی تاریخ میں کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ ایسی ہوگی جس میں کسی نہ کسی عظیم المرتبہ اسلامی شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کی مکمل تاریخ اپنے بردوش مجاہدوں، شہادت کے متوالوں اور سرفروشوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے سال کا کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ خوشی و مسرت سے لبریز نہ ہوگی، بلکہ پورا سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ سمیت رنج و الم اور حسن و ملال کا سال ہوگا، اور ہر روز ایک نیا ماتم کرنا ہوگا، جبکہ یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے اور شریعت کا مذاق ہے۔ اللہم احفظنا منہا۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدارا، حق پرستوں کی پہچان، حق پرستوں کی پہچان کیا ہے؟ حق پرستوں کی پہچان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کرے۔ ناصر رسول جگر گوشے بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق پرستوں اور حق کی لگن رکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیا تھا، وہ تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور دعوت دیتا رہے گا کہ اے لوگوں، اگر تم حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہو اور حق کا بول بالا چاہتے ہو تو تم خاک کربلا سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ آج بھی ہمارے سامنے مختلف روپ بدل کر دندناتا پھر رہا ہے۔ آج بھی انسان پر انسان کی حکمرانی اور جبر و تشدد کی روایت قائم ہے، اور ظلم و استبداد کے نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ صرف افراد ہی نہیں بلکہ ممالک اور قومیں دوسرے ممالک اور قوموں کے استحصال میں مصروف ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہر ماہ محرم پر ہم مفسدات اور غلیظ حرکتوں کو چھوڑ کر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی بنیادی وجوہات کی روشنی میں اپنے عہد و پیمان کی تجدید نو کرے اور کوشش کرے کہ ہم نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیغام کو زندہ رکھیں۔ اس لیے کہ وہ ظلم و جور اور فسق و فجور پر مبنی اس نظام کے خلاف تھے۔ یزید اس کی علامت بنا ہوا تھا، اگرچہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی قوت ان میں نہیں تھی، لیکن اتنی ہمت ضرور تھی کہ وہ اس نظام کے مفاسد کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دے، اور یہ بات دل سے روشن کی طرح آیا ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں اس حد تک کامیابی ملی۔ آج تک تاریخ عالم میں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود جامع شہادت پی کر امت محمدیہ کو یہ وصیت کر گئے کہ ظلم، ناانصافی، بے دینی اور فسق و فجور کے خلاف جد و جہد کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد اور مطمح نظر ہونا چاہیے۔ حاضرین گرامی، ماہ محرم حرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یوم عاشورہ انتہائی متبرک
اور مقدس دن ہے۔ قرآن و احادیث سے اس دن کے فضائل و برکات ثابت ہیں جن سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی حق پرستوں کی پہچان بھی ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔